نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هل يستوي الذین يعلمون والذین لا يعلمون قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم صدق اللہ المولان العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین۔ درود سلام اس ذات پر کہ وہ دانائے سبل ختم رسول مولائے کل، کہ جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ، نگاہ عشق مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ اور لاکھوں سلام اسی ہستی پر کہ جس کے بارے میں قاسم نانوتوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روح محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بزم کون و مکان سجایا گیا۔ میرے ذی وقار سامعین کرام، کہ اللہ جل جلالہ عم نوالہ ہماری نسبت ایک عظیم ہستی کے ساتھ جوڑ دی ہے، جس کو سردار کائنات فخر موجودات امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اور وہی ذات کہ جس کے نقش قدم پہ چلنا ہمارے لیے کامیابی ہی کامیابی ہے، اور اس کی شریعت پہ عمل پیرا ہونے کے لیے علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ یہ علم جس طرح خواص حاصل کرتے ہیں، اسی طرح عوام کے لیے بھی یہ ضروری ہے۔ اگر اسی نظر سے دیکھا جائے تو علم کے دو اقسام ہوتے ہیں، ایک جو کیا ہے عوام کے لیے ہے، دوسرے جو خواص کے لیے ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ خواص جو علم حاصل کرتے ہیں اس کو علم عقائد کہا جاتا ہے، اور خواص جو علم حاصل کرتے ہیں اس کو علم حدیث کہا جاتا ہے۔ اسی طرح خواص جو علم حاصل کرتے ہیں اس کو علم فقہ کہا جاتا ہے، وہ اسی قرآن اور حدیث کے روشنی میں جو مسائل حل کرتے ہیں اس کو استنباط کہا جاتا ہے۔ ابھی ہمارا کام کیا ہے؟ اگر ہم اس علوم سے استفادہ حاصل کرنا چاہیں تو اسی مکتب کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑنا ضروری ہوگا، جس کو مدرسہ کہا جاتا ہے۔ ابھی بغیر مدرسے کے ان چیزوں پر بحث کرنا یا لایعنی ہے یا گمراہی ہے۔ صرف ڈگریوں سے کچھ نہیں ہوتا،
دیکھو اگر دیکھا جائے کہ پاکستان میں یعنی پوری دنیا میں آل ورلڈ میں جتنے بھی قابل لوگ ہیں، یعنی جتنے بھی عربی پہ پی ایچ ڈی کیے، ان حضرات کو جمع کیا جائے، پھر ان سے کہہ دیا جائے کہ زمانے جاہلیت کے امرؤ القیس کے اشعار کا مقابلہ کرو، علم ادب میں ان کا مقابلہ کرو، تو شاید سب ہی کیا کریں گے، عذر پیش کریں گے۔ تو پتہ چل گیا کہ اسی زمانے کے بڑے بڑے حضرات اس زمانے کے ایک شاعر کے ساتھ مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو یہ بات بھی پتہ چل گیا کہ امرؤ القیس کے پاس جو ڈگری تھی تو اس زمانے کے ان لوگوں کے ڈگریوں سے وہ کیا ہے، بڑھ کر ہے علم و ادب کے لحاظ سے۔ دیکھو اسلام نے اس سے کیا کہا، جاہل کہا، ڈگری ہونے کے باوجود۔ تو اسے پتہ چل گیا صرف ڈگری سے کام نہیں چلتا، اسی مکتب میں جا کر اپنا خون پسینہ بہا کر اس علم کو حاصل کرنا چاہیے۔ اور اسی طرح دوسرا ہم جب دیکھتے ہیں وہ کیا ہے، عوام کے لیے ہے، اس کی بھی دو قسمیں ہیں۔ ایک جو عوام کے اوپر فرض ہے وہ علم حاصل کرنا، جو حدیث شریف میں آتا ہے، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم۔ وہ کیوں فرض ہے؟ تاکہ وہ لوگ کیا، حلال کو جان لے، حرام کو جان لے، اور نماز کے مسائل کو جان لے، اسی طرح غسل کے مسائل کو جان لے۔ اسی وجہ سے ان کے اوپر کیا ہے، یہ علم فرض ہے۔ اتنا سیکھنا، اتنی مقدار میں سیکھنا ان کے اوپر فرض ہے۔ جب اتنی مقدار میں ہم علم سیکھیں گے تو پھر بھی ہم بری ذمہ نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ روح کی بھی اصلاح کرنی چاہیے۔ تو پھر دیکھتے ہیں ہم مدرسوں میں جا نہیں سکتے، پھر کس طرح علم حاصل کریں؟ ہمارے پاس دو آپشن ہے، دو راستہ ہے۔ ایک راستہ دعوت تبلیغ کے ساتھ منسلک ہو کے ہم کیا کریں، اس میں علم حاصل کریں، اپنی اصلاح دعوت تبلیغ میں اس میں جا کے، اسی راستے میں جا کے کریں۔ اور دوسرا راستہ کون سا ہے؟ جو خانقاہ کا راستہ ہے۔ دیکھو اس سے ہمیں فائدہ کیا ہوگا؟ جب ہم اس مکتب میں جائیں گے، اس ادارے میں جائیں گے، تو سب سے پہلے ہمارے اندر شعور پیدا ہوگا، جو احساس کو اجاگر کرنے والی چیز ہے۔ جب کسی انسان کا احساس جاگ جاتا ہے تو اس کے اندر حکمت پیدا ہو جاتی ہے۔ حکمت کس سے کہتے ہیں؟ کہ جتنے بھی موجودات ہیں، جتنے بھی موجودات چیزیں ہیں، اس کی حقیقت کو جاننے کو کیا کہا جاتا ہے؟ حکمت کہا جاتا ہے۔ جب ہم اس مرحلے تک پہنچ جائیں گے تو اللہ سارے راز ہمارے سامنے کیا واضح کر دیں گے۔ کہ ہمارے اصلاح کے سب سے بڑے ادارے کیا ہو گئے؟ یہ دو ہو گئے عوام کے لیے۔
جس سے انسان کیا کرتا ہے، لوگوں کے دلوں پر کیا راج کرتا ہے۔ شاعر کیا کہتا ہے؟ وہ ادائے دل بری ہو وہ نوائے عاشقانہ، وہ ادائے دل بری ہو وہ نوائے عاشقانہ، جو دلوں کو فتح کر لے وہی فاتح زمانہ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔